کون ہے میرے برابر روضہ عباس پر، کون ہے میرے برابر روضہ عباس پر، میں ہوں اب بالائے منبر روضہ عباس پر۔ بات باب الحوائج کی کر رہے تھے، ملاحظہ فرما لیں۔ کون ہے میرے برابر روضہ عباس پر، میں ہوں اب بالائے منبر روضہ عباس پر۔ کیفیت ہو تو جڑ جائیے گا، میں ہوں اب بالائے منبر روضہ عباس پر، تو دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر کس طرح مانگوں دعا، دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر کس طرح مانگوں دعا، سوچنے لگتا ہوں اکثر روضہ عباس پر۔ دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر کس طرح مانگوں دعا، دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر کس طرح مانگوں دعا، سوچنے لگتا ہوں اکثر روضہ عباس پر۔ آئیے حضرات میں گزارش کروں جناب مولانا اکمل صاحب سے، مولانا اکمل صاحب تشریف لا رہے ہیں، آپ حضرات نعرہ صلوات سے ان کا استقبال کریں۔ حضرات علماء کرام و شورائے ذوی الاحترام، سب سے پہلے آپ سبھی حضرات کی خدمت میں اس جشن کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ چار مصرے غازی کی بارگاہ میں حاضر کر رہا ہوں، اس یقین و امید کے ساتھ کہ اس وقت ہمارے درمیان جو سماعتیں ہیں وہ انتہائی معتبر ترین سماعتیں ہیں، اور انشاءاللہ ان سماعتوں سے ہمیں بہت امیدیں ہیں کہ ایمان کی اساس کا عباس نام ہے، ایمان کی اساس کا عباس نام ہے، قرآن کے اقتباس کا عباس نام ہے، قرآن کے اقتباس کا عباس نام ہے۔ جو مرضی حسین سمجھتا تھا بے کہے، ایسے نظر شناس کا عباس نام ہے۔ جو مرضی حسین سمجھتا تھا بے کہے، ایسے نظر شناس کا عباس نام ہے۔ ایک مطلب دو تین شعر اور دیکھیے گا ندیم بھائی، کہ یوں تیرا عشق میرے دل میں مکی ہے عباس، یوں تیرا عشق میرے دل میں مکی ہے عباس، ذوق سجدہ ہے تیرا در ہے جبی ہے عباس، ذوق سجدہ ہے تیرا در ہے جبی ہے عباس، باخدا ثانیے جبریل ہے زائر تیرا، باخدا ثانیے جبریل ہے زائر تیرا، عرش اعظم تیرے روضے کی زمیں ہے عباس، عرش اعظم تیرے روضے کی زمیں ہے عباس۔ ایک مطلب دو تین شعر اور آپ کے حوالے کر رہا ہوں، شاید کہ کسی قابل ہو، کہ نہ لشکر ہے نہ تخت و تاج بیعت کے گھرانے میں، نہ لشکر ہے نہ تخت و تاج بیعت کے گھرانے میں، فقط ایک ہو کا عالم ہے ستم کے آشیانے میں، فقط ایک ہو کا عالم ہے ستم کے آشیانے میں۔ اور یہ شعر بطور خاص سماعت فرمائیے گا کہ فقط ایک ہو کا عالم ہے ستم کے آشیانے میں، آتش کے جوہری نے جن کو مقتل میں تراشا تھا، شعر دیکھیے گا کہ آتش کے جوہری نے جن کو مقتل میں تراشا تھا، وہی ہیرے چمکتے ہیں مشیت کے خزانے میں، آتش کے جوہری نے جن کو مقتل میں تراشا تھا، آتش کے جوہری نے جن کو مقتل میں تراشا تھا، وہی ہیرے چمکتے ہیں مشیت کے خزانے میں۔ یہ شعر تمام معتبر ترین سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں، اور بہت ہی امیدوں کے ساتھ کہ شاید کسی قابل ہو کہ تبسم کے سپاہی
تو نے بخشی ہے ہنسی ورنہ. علماء کرام شعر دیکھیے گا، بالخصوص قافیے گدا چاہتا ہوں کہ تبسم کے سپاہی تو نے بخشی ہے ہنسی ورنہ خدا کا دین رہ جاتا فقط آنسو بہانے میں. تبسم کے سپاہی تو نے، تبسم کے سپاہی تو نے بخشی ہے ہنسی ورنہ خدا کا دین رہ جاتا فقط آنسو بہانے میں. اور یہ بھی شعر بطور خاص کہ نہ جانے کس قدر شعلہ فشاں تھا ظلم کا خیمہ. نہ جانے کس قدر شعلہ فشاں تھا ظلم کا خیمہ، پائے آرام حر آیا آتش کے شامیانے میں. نہ جانے کس قدر شعلہ فشاں تھا ظلم کا خیمہ، پائے آرام حر آیا آتش کے شامیانے میں. پائے آرام حر آیا آتش کے شامیانے میں. سمندر میں ابھی بھی کرب سے طوفان اٹھتا ہے. سمندر میں ابھی بھی کرب سے طوفان اٹھتا ہے. نہ جانے درد تھا کتنا تمہارے مسکرانے میں. نہ جانے درد تھا کتنا تمہارے مسکرانے میں. ایک مطلب دو شعر کہ لحد میں جانے کے بعد لوگوں فشار سے وہ بچا نہیں ہے. لحد میں جانے کے بعد لوگوں فشار سے وہ بچا نہیں ہے کہ جس کے دل میں ذرا بھی حب شہید کرب و بلا نہیں ہے. لحد میں جانے کے بعد لوگوں فشار سے وہ بچا نہیں ہے کہ جس کے دل میں ذرا بھی حب شہید کرب و بلا نہیں ہے. ہے کہتے ماتم کو جو بھی بدعت نبی سے مانگیں گے جب وہ جنت، نبی کہیں گے میرے نواسے تم نے ماتم کیا نہیں ہے. ہے کہتے ماتم کو جو بھی بدعت نبی سے مانگیں گے جب وہ جنت، نبی کہیں گے میرے نواسے کہ تم نے ماتم کیا نہیں ہے. تو پنہایا عابد نے توق لعنت جو ظلم کو کربلا میں لوگوں. پنہایا عابد نے توق لعنت جو ظلم کو کربلا میں لوگوں. وہ توق لعنت ہے وزنی اتنا کہ ظلم کا سر اٹھا نہیں ہے. وہ توق لعنت ہے وزنی اتنا کہ ظلم کا سر اٹھا نہیں ہے. تمام عالم کے سجدے مل کر خدا سے بولے یہ روز محشر اے میرے مالک حسین جیسا جہاں میں سجدہ ہوا نہیں ہے.